ان کی جو شلوار ہے وہاں سے پکڑا اور اوپر ان کی گردن کو ہاتھ رکھ کے دبوچتے ہوئے اٹھا کے ان کو دوسری گاڑی میں ڈالا۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 23 جنوری بروز جمعہ، بالآخر جی 72 گھنٹوں کی سر توڑ محنت کے بعد، کوششوں کے بعد، حکومت اسلام آباد سے 2 دہشت گردوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والی ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو جس بھیانک طریقے کے ساتھ، جس شرمناک طریقے کے ساتھ، جس واہیات طریقے کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اس کی بھی مثال شاید نہ ملتی ہو۔ عینی شاہدین نے کیا دیکھا؟ گرفتاری تو 3-4 گھنٹے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آج کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے مخالفت کی ہے۔ یہ پیس پوس کے جو اس وقت وہ بھاشن اور ایک جو تماشا لگایا جا رہا ہے، رات کو ایک ٹی وی شو کے اندر نون لیگ کے ایک ممبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی، یہ تو ویسے بھی وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا، وسیم بادامی نے پوچھا چلے اپنی کابینہ کو اعتماد میں لے لیتے، تو انہوں نے کہا کابینہ کو بھی بعد میں لے لیں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سا بھاگے جا رہے ہیں، کابینہ کو بھی بعد میں لے لیں گے۔ اور بہت اچھا کیا، کام تو ویسے بھی آپ نے وہی کرنا تھا پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد بھی، تو ٹھپا کیا لگتا کہ پوری پارلیمنٹ نے منظوری دی تھی۔ اب جب بھی کہا جائے گا نتن یاہو کا یار کون، تو شریف فیملی پر انگلیاں اٹھیں گی، انگلیاں نہیں صرف اٹھیں گے بلکہ اس کے یہ جواب دہ ہوں گے۔ بہت اچھا کیا ہے، نہ کابینہ کے متھے یہ سارا کچھ مارا گیا اور نہ ہی پارلیمنٹ کی ویسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال سہیل افریدی آج مزید کھل کر میدان میں آئے ہیں۔ رات کو بھی کچھ انہوں نے بڑے اقدامات اٹھائے، آدھی رات سے ہی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور لیاقت چٹھا صاحب کی جی ایک فوٹو سامنے آئی ہے، وہ سب سے پہلے ذکر کر لے کیونکہ اس طرح کی چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں۔ ایک مبینہ فوٹو ہے کمشنر پنڈی لیاقت چٹھا، جنہوں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا 70 ہزار کی لیڈ سے کیسے ہم نے جیتے وہ کو ہروا دیا۔ ان کے والد کی وفات ہوئی اور اس موقع پر ان کے کلین شیف، بالکل وزن گرا ہوا ہے، پہچانے نہیں جا رہے، وہ تصویر بھی جاری ہوئی ہے۔ تو یہ تو حال ہوتا ہے اس ملک کے اندر، جو بولتے بہت مشکل، یعنی اس ملک کے اندر۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ ایمان مزاری ہادی الچٹا کی چھوڑ دے، گرفتاری ہو گئی، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی آسمان نہیں گر گیا، ہوگی گرفتاری۔ اس ملک کے اندر 80 سال کی کینسر کی مریضہ جس نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو عبرتناک شکست دی، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس ملک کے اندر بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، آج بھی جیلوں میں۔ بشرا بی بی کا ذکر کر لیا آپ، سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہے، اور بھائی آپ ان کے اختلاف رکھیں نہ رکھیں، بشرا بی بی بطور خاتون جیل میں، اور بھی خواتین ہیں۔ ٹھیک ہے، گرفتاری آپ نے کر لی، آپ نے کرنی تھی، کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہوگا ایمان مزاری نے، توہین کر دی ہوگی ان کے شوہر نے، آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ 3 دنوں سے گھیراؤ جاری تھا، وہ محاصرہ ہوا تھا، محاصرہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، آپ کامیاب ہو گئے۔ میرے لیے یہ جو پریشان کرنے والی چیز ہے، اور ظاہر ہے ہماری بھی کوئی لیمیٹیشنز ہیں، ورنہ پتہ نہیں میں کیا یہاں پہ بیٹھ کے بولتا۔ عینی شاہدی، وہ جو سید واجد گیلانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، سہولت کار ہے 26 ترمیم کے، 27ویں ترمیم کے، ووٹ لیے پی ٹی آئی سے، مل گئے دوسری طرف۔ اب انہیں فیس سیونگ چاہیے تھی، اگلا الیکشن بھی آ رہا ہے، اور پھر انہوں نے ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی کہ میں حفاظت کروں گا، دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کیسے گرفتاری ہوتی ہے۔ حالانکہ ضمانتیں بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک ATC والے میں ضمانت خارج کر دی، کوئی نئے خفیہ مقدمات بھی بن گئے تھے یا پہلے سے تھے۔ تو وہ ججا صاحب، سیکٹری اور صدر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کریں، ایک بڑی بار کا صدر اور سیکٹری، وکلا، میڈیا کے لوگ، صحافی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کہیں فرار نہیں ہو رہی، اسلام آباد بار سے نکل کر ڈسٹرکٹ کورٹ جج مجوکا کی عدالت کے اندر جا رہی ہے۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا، آگے گاڑیاں، پیچھے گاڑیاں، جیسے کوئی ٹیررسٹ پکڑا جا رہا ہے جی۔ روکا،
اہم بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے، صدر واجد گیلانی کہتے ہیں کہ ایمان مزاری کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے وہ کہتے ہیں جیسے مردوں کے نیفے کے اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا، بس میں یہاں تک ہی رہوں گا۔ کہ پکڑا جیسے مردوں کے ہوتے ہیں، کسی نے پینٹ پہنی ہو تو وہ بیلٹ سے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں شلوار کے اندر ہاتھ ڈال کے نیفے سے مردوں کی طرح دھکے دے کے پکڑ لیا۔ اس پر کیا کہیں؟ فیملیز دیکھتی ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ملک کے اندر رہ رہی ہے، نیفے سے پکڑ لیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ابھی ان کی ماں شیریں مزاری کا بیان میرے سامنے ہے کہ ایمان کو ناک توڑا گیا ہے، ہادی علی چٹھا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تشدد تو ایک الگ چیز ہے نا، واجد گیلانی نے بھی اس کی تصدیق کی۔ کس گرفتاری شیشے توڑ گاڑی کے ہو سکتی تھی، ویسے آرام دہ طریقے سے بھی ہو سکتی تھی۔ خواتین پولیس اہلکار بھی اس اتنی سی بچی کو، ایمان مزاری جس کا نام ہے، اس کو گرفتار کر سکتی تھی۔ یہ نیفوں میں ہاتھ ڈالنا، بےہودگی۔ کیا کہیں بھائی، کیا کہیں؟ ہم کوئی کینیڈا کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، امریکہ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، یو کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے کہ جہاں پہ بیٹھ کے وی لوگ کریں۔ کیا کریں؟ کیا یعنی ہے کیا؟ نیفوں کے اندر ہاتھ ڈال کے خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چھوڑ دے گرفتاری، چھوڑ دے کیسز، چھوڑ دے سسٹم۔ اب کیا رہ گیا؟ ہائی کورٹ بار کے پلے، وکلا کے پلے جو کہہ رہے تھے سب گرفتاری نہ دیں گے، کیا رہ گیا؟ یہ جو ججا صاحب یا یہ جو سارے سہولتکار بنے ہوئے تھے، واجد گیلانی صاحب، ان کو لگ رہا تھا ہماری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈل جائے گا۔ بھائی چراغ سب کے بجھیں گے، ہوائیں کسی کی نہیں۔ بہرحال چھوڑ دیں اس چیز کو، کیا اس پر بات کرنی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پارلیمان سے کیوں نہیں پوچھا گیا، اور مطالبہ کیا ہے کہ آج یہ ایوان موجودہ شرائط پر پیس بورڈ کو مسترد کرے۔ اگر یہ غلامی نواز شریف اور شہباز شریف قبول کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مبارک، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف نکل سکتا ہوں تو ان کے خلاف بھی نکل سکتا ہوں۔ ہمیں 25 کروڑ انسانوں کی طرح ہانکنا قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی میں شادیاں کروا کے دکھاؤں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا تھا 8 فروری کو ہم بھی یوم سیاہ منائیں گے، اب انہوں نے ظاہر ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے علماء۔ عمران خان کو کہتے تھے یہودی ایجنٹ، اب مولانا فضل الرحمان کے کندھوں پر بھی بڑا بوجھ ہے کہ کون ہے ایجنٹ، کون ہے سہولتکار۔ اچھا 8 فروری سہیل افریدی کے حوالے سے، ایک تو رات سے ہی مینا خان افریدی، شفیع جان صاحب اور عبدالغنی افریدی وہ تیرا کے لیے نکل پڑے تھے۔ میں نے رات کو ایک ویلاگ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا برف باری اور شدید وہاں پہ صورتحال ہے، تو رات کو امداد کے لیے سہیل افریدی نے صبح پہنچنا تھا تیرا، اور رات کو پھر اقدامات جو کل کابینہ سے انہوں نے خطاب بھی کیا تھا اور کہا تھا ریڈیو پاکستان، اور 9 مئی کے حوالے سے انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اب ایک اور بڑا اعلان، 8 فروری انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے صوبائی اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی قائم کر رہے ہیں، صوبائی ملازمین کو طلب کر کے انتخابی دھاندلی پر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سہیل افریدی کا یہ جو 8 فروری کو دھاندلی ہوئی تھی اس پر بھی ہم انویسٹیگیشن کرنے لگے ہیں، پہلے 9 مئی پر، اب 8 فروری پر۔ تو یہ سہیل افریدی کی جانب سے بڑی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وہ مطلب یہ مختلف جو تنظیمیں ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے ایمان مزاری کی گرفتاری کی مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ مذمت ہی کر رہی ہیں، مذمت ہی ہو سکتے ہیں، اور پھر کیا کوئی کر سکتا ہے۔ بورڈ آف پیس کے بارے میں بحث کی جائے، جمعیت علماء اسلام کی سینٹ کے اندر جی تحریک التوا وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظما بخاری نے معین قریشی جو اسپیکر اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کے خلاف ہتک عزت کا 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہرجانے کا کیس بھی دائر کر دیا ہے۔ اچھا یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے نا، ایک خبر سنیں، خبر ہے پاکستان میں شہریوں کا ذاتی ڈیٹا غیر محفوظ، پاکستان کی اپنی کوئی ڈیٹا پرائیویسی موجود نہیں، اور لوگوں کے شناختی کارڈ نادرا کا ریکارڈ ڈارک ویبوں پر سیل ہو رہا ہے اربوں روپے میں۔ تو اتنا محفوظ، یعنی محفوظ وہ صورتحال ہے۔ بہرحال کیا اب اس میں
کہہ سکتے ہیں ترمیم آ رہی ہے 28ویں، اور 18ویں ترمیم کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نظام دن بدن بروٹل ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تو وہ منیف فاروق صاحب نے کہا تھا نا، لوگ سوچیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں ابھی تو ویسی ہارڈ سٹیٹ، اب ایکسٹریم ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔